شعبان کے مہینے کی فضیلت اور عبادت کی اہمیت تعارف اسلامی تقویم کے مہینوں میں شعبان ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ مہینہ رمضان سے قبل آتا ہے اور مسلمانوں کے لیے تیاری اور تذکان نفس کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ شعبان میں عبادات اور نیکیوں کی بھرپور بھرمار کی جاتی ہے، جس کی کئی دینی دلائل اور احادیث موجود ہیں۔ اس مضمون میں ہم شعبان کے مہینے کی فضیلت، اس مہینے میں عبادت کے اضافی فوائد اور اس کی تاریخی و روحانی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ شعبان کا تعارف اور تاریخی پس منظر۔ شعبان اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ تاریخ اسلام میں شعبان کا ایک خاص مقام ہے۔ بہت سے محدثین اور علماء کے نزدیک یہ مہینہ ایک درمیانی درجہ رکھتا ہے، جس میں دن رات کی عبادت میں اضافہ اور توبہ و استغفار کی کثرت دیکھنے میں آتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مشہور صحابہ کرام نے بھی اس مہینے کو خاص اہمیت دی ہے اور اسے رمضان کی تمہید سمجھا ہے۔ نبوی سیرت میں شعبان کا کردار، حضرت محمد کی سیرت مبارکہ میں شعبان کے مہینے کی اہمیت واضح ملتی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم اکثر اس مہینے میں عبادات اور نیکیوں میں اضافہ فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی نے فرمایا، شعبان کا مہینہ ہے، اس میں تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کیونکہ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگرچہ کچھ روایت کی صحت پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شعبان میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ شعبان کا روحانی مقام۔ شعبان کا مہینہ ایک موقع ہے کہ مومن اپنے روحانی معاملات کو سنوارے اور اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی کو فروغ دے۔ یہ مہینہ روحانیت کا احیا کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس دوران انسان اپنی روح کو سکون اور اطمینان فراہم کر سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں شعبان کے مہینے میں دعا، توبہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا گیا۔ شعبان میں عبادت کی اہمیت اور فضیلت۔ عبادت اور نیکیوں کی بھرمار۔ شعبان کے مہینے میں عبادات کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کو روزہ، تراویح اور دیگر عبادات کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ شعبان میں اس روحانی فضا کو پہلے ہی محسوس کر لیا جاتا ہے اور مسلمان اپنے دل کو رمضان کے لیے تیار کرتے۔ آواہدس کی روشنی میں شعبان کی فضیلت۔ قرآن و حدیث میں متعدد مواقع پر شعبان کے مہینے کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اے شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شعبان کا مہینہ عبادات اور نیکیوں کی بھرمار کا مہینہ ہے، اور اس دوران کیے گئے اعمال کی اہمیت نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت۔ اسلامی تعلیمات میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور شعبان کا مہینہ دعا کی قبولیت کا بھی بہترین موقع ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بندوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں دعا، استغفار اور توبہ کے ذریعے مومن اپنے گناہوں سے نجات اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ رکھنے کا اثر۔ شعبان میں روزہ رکھنا ایک مستحب عمل سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نبی نے بھی روزے رکھنے کی تاکید کی ہے۔ انفرادی طور پر روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کو نفس کی خواہشات سے کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے اور اسے روحانی لحاظ سے مضبوط بناتا ہے۔ شعبان میں عبادت کے فوائد۔ روحانی تجدید۔ شعبان کا مہینہ ایک موقع ہے کہ مسلمان اپنے روحانی معاملات پر غور کریں اور اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی کی تجدید کریں۔ عبادات کے ذریعے انسان اپنے اندر کے اللہ سے محبت کو تازہ کرتا ہے اور اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مہینہ روحانی تجدید کا بہترین ذریعہ ہے، جہاں مومن اپنی عبادات میں توجہ اور خلوص کو فروغ دیتا ہے۔ گناہوں کی معافی اور توبہ۔ شعبان میں توبہ اور استغفار کا عمل بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ احادیث میں بھی توبہ اور استغفار کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ اے شعبان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے عبادت اور نیکیوں کا مضمر اثر شعبان کے مہینے میں کی جانے والی عبادات کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ عبادت انسان کو نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ دیتی ہے۔ ایسے میں عبادت کے ذریعے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثالی کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ دل کی صفائی اور ذہنی سکون شعبان میں عبادت کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ عبادت کے دوران انسان اپنے رب کے قرب کا احساس کرتا ہے جو کہ ذہنی اور روحانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے ذکر اور دعا کی کثرت سے انسان کو اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنے اور نیکیوں کو اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان کی تیاری شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد سے پہلے آتا ہے جس سے یہ مہینہ ایک قسم کی پیشگی تیاری کا وقت بن جاتا ہے۔ رمضان میں روزے، تراویح اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور شعبان میں ہی انسان اپنی عبادات کو مضبوط کر کے رمضان کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ یہ تیاری جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے کی جاتی ہے۔ شعبان میں عبادت کے طریقے اور عمل قرآن کی تلاوت شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روحانیت کو فروغ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت سے انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ نماز اور نفل عبادات شعبان میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز نہ صرف جسمانی ورزش کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرتی ہے۔ اضافی نمازیں جیسے تہجد، دوہری نمازیں اور دیگر نفل عبادات انسان کو روحانی بلندی فراہم کرتی ہیں اور اس کی دعاؤں کو اللہ کی حضوری میں لے جاتی ہے۔ استغفار اور توبہ اس مہینے میں گناہوں کی معافی کے لیے استغفار اور توبہ کی کثرت کی جاتی ہے۔ مسلمان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ عمل دل کو سکون اور تازگی بخشتا ہے اور انسان کو اپنے اب سے اور اپنے رب سے نیا رشتہ قائم کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دعا اور ذکر الہی دعا اور اللہ کا ذکر شعبان کے مہینے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں مومن اکثر اپنے دل کی گا بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ احادیث میں بھی توبہ اور استغفار کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ ایک مشہور حدیث میں آیا ہے کہ شعبان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے عبادت اور نیکیوں کا مضمر اثر شعبان کے مہینے میں کی جانے والی عبادات کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑتا ہے۔ عبادت انسان کو نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ معاشرتی اور اخلاقی اقدار کو بھی فروغ دیتی ہے۔ ایسے میں عبادت کے ذریعے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثالی کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ دل کی صفائی اور ذہنی سکون شعبان میں عبادت کرنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے اور ذہن کو سکون ملتا ہے۔ عبادت کے دوران انسان اپنے رب کے قرب کا احساس کرتا ہے جو کہ ذہنی اور روحانی صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے ذکر اور دعا کی کثرت سے انسان کو اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنے اور نیکیوں کو اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ رمضان کی تیاری شعبان کا مہینہ رمضان کی آمد سے پہلے آتا ہے جس سے یہ مہینہ ایک قسم کی پیشگی تیاری کا وقت بن جاتا ہے۔ رمضان میں روزے، تراویح اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور شعبان میں ہی انسان اپنی عبادات کو مضبوط کر کے رمضان کے لیے خود کو تیار کرتا ہے۔ یہ تیاری جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے کی جاتی ہے۔ شعبان میں عبادت کے طریقے اور عمل قرآن کی تلاوت شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔
قرآن مجید نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ روحانیت کو فروغ دینے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت سے انسان کو اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر انداز میں سنبھال سکتا ہے۔ نماز و نفل عبادات شعبان میں فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز نہ صرف جسمانی ورزش کا ذریعہ ہے بلکہ یہ انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے منور کرتی ہے۔ اضافی نمازیں جیسے تہجد، دوہری نمازیں اور دیگر نفل عبادات انسان کو روحانی بلندی فراہم کرتی ہیں اور اس کی دعاؤں کو اللہ کی حضوری میں لے جاتی ہیں۔ استغفار اور توبہ اس مہینے میں گناہوں کی